بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 23 اپریل سن 2019 ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قیام حسینی۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے علل و اسباب کے موضوع پر حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کی سال 1982 اور سال 1984 میں کی گئی 2 تقاریر کا مجموعہ۔ مترجم سید عقیل حیدر زیدی صاحب، بکوشش مدیریت زائرین غیر ایرانی آستانِ قدس رضوی۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 94۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں 0346276765 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com kashanebasirat.com۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست، پیش گفتار پیج نمبر 7، مقدمہ پیج نمبر 11، واقع عاشورہ کا صحیح ادراک پیج نمبر 17، واقع کربلا کی تنین کے 2 انداز پیج نمبر 20، انبیاء الہی علیہم السلام کی بعثت کا مقصد پیج نمبر 23، ایک اسلامی اور فلاحی معاشرے کی تشکیل پیج نمبر 27، انحراف و بگاڑ کی صورت میں وظیفہ کیا ہے پیج نمبر 29، انحراف و بگاڑ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان پیج نمبر 34، اس انحراف اور بگاڑ کے مد مقابل کون قیام کرے پیج نمبر 39، وظیفے کی انجام دہی میں علماء و مورخین کے نظریات پیج نمبر 43، قیام حسین علیہ السلام کا بنیادی ہدف و مقصد پیج نمبر 47، وظیفے کی انجام دہی میں دوسروں کو دعوت پیج نمبر 56، مکے سے کوفہ روانگی اور راستے میں حر کا حائل ہو جانا پیج نمبر 62، اسلامی ملکوں کی موجودہ صورتحال پیج نمبر 71، اسلامی انقلاب قیام امام حسین علیہ السلام کا پرتو پیج نمبر 76، امام حسین علیہ السلام کا فاتحانہ اور جرت مندانہ انداز پیج نمبر 79، حضرت جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار پیج نمبر 85، پیش گفتار جناب عبدالسلام بن صالح ہروی اباسلط روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے محضر مبارک میں تھا، تب حضرت نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے امر، مکتب اہل بیت اور تشیع کو زندہ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا، مولا آپ کا امر کس طرح زندہ کرے؟ امام نے فرمایا، ہمارے علوم و معارف کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے، کیونکہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ضرور ہماری پیروی کریں گے۔ خداوند بزرگ و برتر کے ہم انسانوں پر الطاف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان ائمہ معصومین علیہ السلام کو قرار دیا ہے تاکہ ان معصوم ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ہم مانوی اور الہی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں اور ان کی مفید فرمائشات پر عمل کر کے
ابدی سعادت کا سامان کر سکیں۔ سرزمین مشہد مقدس بہشت کا وہ ٹکڑا ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور آسمانی امامت و ولایت کے 8ویں درخشندہ ستارے کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اور ہر سال ایران اسلامی اور دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند زائرین اس ملکوتی بارگاہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تاکہ اپنے تشنہ لب نفوس کو معرف اہل بیت علیہ السلام کے زلال اور خالص چشمے سے سیراب کریں۔ اس بارگاہ منورہ کے خدمت گزاروں کے مجموعے آستان قدس رضوی کا ہر ایک فرد کسی نہ کسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین گرامی کی خدمت میں مشغول ہے تاکہ وہ اطمینان خاطر اور آسودگی کے ساتھ زیارت کے فریضے کو انجام دے سکیں اور اس آسمانی اور نورانی بارگاہ سے مکمل طور پر بہرہ مند ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں آستان قدس رضوی کی مدیریت زائرین غیر ایرانی نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مختلف انداز سے اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص حضرت امام رضا علیہ السلام کی راہ و روش اور سیرت و زندگی کو اس مکتب کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے پیش کریں۔ اس مدیریت زائرین غیر ایرانی کے تمام اقدامات انقلاب اسلامی کے رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کی فرمائشات کو تحقیق بخشنے، آستان قدس رضوی کے محترم متولی کے اوامر کو بجا لانے، آستان قدس رضوی کے 20 سالہ نصب العین کی سند کو تطبیق دینے اور غیر ایرانی زائرین کی بصیرت افزائی اور معنوی رشد و ارتقاء کی ضرورتوں کے پیش نظر اسلامی فرہنگ و ثقافت اور تمدن کو فروغ دینے کی غرض سے کیے گئے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے غیر ایرانی زائرین کی خدمت رسانی کے سلسلے میں اس ادارے کی بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے کچھ نمونے درج ذیل ہیں۔ مخصوص ثقافتی پروگراموں کا انعقاد، حلقہ ہائے معرفت، تحسیسی اجلاس، علمی سیمینارز، تعلیمی کلاسز اور ورکشاپس، علمی و ثقافتی مقابلہ جات، شبہائے شعر، مشرف اسلام ہونے کے مراسم، مہارت دینے اور ہم فکری کے جلسات، خطوط کے جوابات، دنیا بھر کے گوشے گوشے میں کتابوں اور ثقافتی پروڈکٹس کی ترسیل، شرعی اور اعتقادی سوالات کی جواب دہی، انٹرنیٹ کے ذریعے رضوی ٹاک پر بحث و مباحثہ اور خالص اسلامی معارف کا دنیا کی مختلف رائج اور زندہ زبانوں میں تالیف و ترجمہ کر کے شائع کرنا۔ حاضر حاضر میں اسلام کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے تاکہ دور دراز کے درماندہ اور اپنی اصل کو فراموش کر دینے والے انسانوں کو بھی ان کی حقیقت کی طرف پلٹائے اور اسلام طلبی اور حق کے متلاشی دلوں کا بلند اور انسان ساز معرف کی طرف رجحان سارے جہان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ امید ہے کہ عصر حاضر میں اس کتاب کا مطالعہ حق کے جویان کے لیے مفید واقع ہوگا اور اہل بیت عصمت و طہارت کے زائرین اور چاہنے والوں کی معرفت بڑھانے میں مؤثر اقدام قرار پائے گا اور پروردگار عالم کی رضایت حاصل کرے گا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج اور مجھے ہدایت کے ایسے شائستہ راستے کی رہنمائی فرما کہ میں اس کے علاوہ کسی اور راستے کی خواہش نہ کروں، اور مجھے ایسے حق کے راستے کی رہنمائی فرما کہ میں اس سے باطل کی طرف رخ نہ پھیروں، اور مجھے ایسی کامل نیت عطا فرما کہ میں اس میں کسی قسم کا شک نہ کروں
اور مجھے ایسی طولانی عمر عنایت فرما کہ جسے میں تیری اطاعت و بزرگی بندگی میں صرف کر دوں۔ مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی۔ مقدمہ۔ تاریخ اسلام ایک ایسا خاص اور اہم موضوع ہے جس کا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی بے مثال مہارت و تسلط اور بڑی جرت و بے باکی کے ساتھ تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ آپ کا تاریخ اسلام کے واقعات کو بیان کرنے کا انداز صرف اس طرح نہیں ہے کہ قدم بقدم اور بالش بالش ان واقعات کو ذکر کریں، اگرچہ آپ یہ انداز بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کی اصل میں مہارت اور خوبصورتی یہ ہے کہ تاریخی واقعات و حوادث کو جاذب نظر اور منظم انداز سے ترتیب دینے کے ساتھ ان کی دقیق گہری اور آج کل کی ضرورت اور نیاز کے مطابق موزوں و متناسب تحلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کا تاریخ اسلام کی تحلیل کرنے میں تبحر اور مہارت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ادوار زندگی کو 250 سالہ انسان کے عنوان سے تعبیر کرتے ہوئے اسے ایک نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس عظیم عمارت کے تجزیے و تحلیل کرنے اور اسے ائمہ اطہار کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی کے طور پر پیش کرنے میں انتہائی دقیق اور ماہر صاحب نظر اور تحلیل گروہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ کے اس عظیم ترین قیام یعنی قیام حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یہ تحقیق ایک ایسا اہم موضوع ہے جس کے مختلف زاویوں اور پہلوؤں پر ہمیشہ سے اسلام شناس اور مورخین نے بحث کی ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے علل و اسباب اس موضوع کا ایسا عنوان ہے جس نے زمانہ معاصر میں بالخصوص بڑے بڑے دانشوروں اور علماء کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے 100 سے زیادہ ایسے اہم دروس اخذ کیے جا سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک درس معاشرے کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رہنما اصول بن سکتا ہے۔ آپ نے ان دروس میں سے چند اہم موضوعات کو نمونے کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے عاشورہ کی مختصر مدت اور طولانی مدت میں حاصل ہونے والی کامیابیاں، اس زمانے میں معاشرے کی اوضاع و شرائط، عاشورہ کی عبرتیں اور اسباق، ظالم مظلوم اور منظلم ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والا میں افراد کی تقسیم، عاشورہ کے پیغامات اور دروس، حسینی مذاہب و اعلام کے مختلف پہلو، عوام اور خواص کا کردار، قیام حسینی اور انقلاب خمینی میں مقاصہ اور تقابل، عاشورہ کی عرفانی اور معنوی تجلیاں، شہدائے کربلا کی قدر و قیمت اور اہمیت، اور عاشورہ کے جاویدانی اسرار و رموز ایسے موضوعات میں سے ہیں جنہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنی تقاریر اور خطبوں میں بیان کیا ہے، اور یہ ایک گفتگو اور کتاب کی صورت میں پیش کیے جانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مذکورہ دروس ایک طرف در حقیقت ان میں سے ایک درس دراصل اور حقیقی ہے، اور باقی دروس حاشیے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ ایک اصلی درس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام فرمایا تھا۔ رہبر معظم انقلاب کی تمام جمع آوری شدہ تقاریر اور خطبوں میں سال 1982 وہ سب سے پہلا موقع تھا جب آپ نے تفصیلی طور پر قیام امام حسین علیہ السلام کے علل و اسباب پر روشنی ڈالی۔ البتہ اس تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہم اسی قسم کی گفتگو انقلاب سے پہلے اس شاہی ظلم و جبر اور گھٹن زدہ ماحول میں بھی داستانوں اور مثالوں کی صورت میں بیان کیا کرتے تھے۔
قیام امام حسین علیہ السلام کے علل و اسباب کے بارے میں جو تجزیہ و تحلیل رہبر معظم انقلاب اسلامی پیش کرتے ہیں وہ اس قدر جاذب نظر، خوبصورت، منطقی، دقیق اور قابل استفادہ ہے کہ طے پایا ہے کہ سلسلہ گفتار ہے صحابہ کی 5ویں گفتگو قیام حسینی کے عنوان سے مخصوص کی جائے۔ رہبر معظم انقلاب اس تقریر کے علاوہ سال 1984 اور سال 1995 میں بھی اسی موضوع کی مناسبت سے 2 اہم تقاریر فرما چکے ہیں۔ آپ کی سال 1995 کی تقریر 250 سالہ انسان کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے، اس لیے طے پایا ہے کہ دوسری 2 تقاریر کی بنیاد پر کام کیا جائے اور کتابی شکل میں پیش کیا جائے۔ البتہ آپ کی سال 1982 کی تقریر وضاحت اور تجزیہ و تحلیل میں زیادہ قوی ہے اور دوسری یعنی سال 1984 کی تقریر مثالوں اور تاریخی روایات پر مشتمل ہے۔ دونوں تقاریر کے مطالب کلی طور پر تو ایک ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مطالب کی بہت ہی کم تکرار ہوئی ہے اور ان دونوں تقاریر کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں تقاریر میں کلی بحث کے تسلسل اور نظم کا لحاظ رکھتے ہوئے ذہن میں آیا کہ ان دونوں تقاریر کو یکجا کر کے ایک مکمل اور موضوع سے متناسب تقریر تیار کی جائے۔ اس طرح سے کہ ضرورت کے وقت دونوں تقاریر کے انضمام سے مدد لیتے ہوئے گفتگو کو مکمل کیا جائے اور کوئی پہلو تشنا بھی نہ رہے۔ اس روش کے لیے مقارنہ کے الفاظ کو اختیار کیا گیا ہے۔ لفظ مقارنہ عربی لغت کی کتابوں میں مختلف معنی رکھتا ہے۔ منتهى العرب فی لغت العرب نامی کتاب میں اس لفظ کے ذیل میں آیا ہے 2 کھجوروں کے دانوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر تناول کرنا۔ ایک روایت میں کہ کھجور الہی نعمتوں میں سے ایک مبارک ترین نعمت ہے، کیونکہ یہ سالن بھی اور روٹی بھی، یعنی ایک مکمل غذا ہے۔ اس لیے اس گفتگو سے کتاب تیار کرنے اور عنوان دینے میں اسی لفظ مقارنہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ گفتار ہے صحابہ کی تیسری گفتار جو جریان روشن فکری اسلامی اور در ایران کے عنوان سے ہے، اس میں بھی اسی روش پر کام کیا گیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی پہلی تقریر مورخہ 29 جون سن 1982 کو خاکستری رنگ کے ساتھ اور دوسری تقریر مورخہ 12 اکتوبر 1984 کو سیاہ رنگ کے ساتھ مشخص کیا گیا ہے۔ ان میں سوائے گفتاری زبان کو نوشاتری اور کتابی زبان کے انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت کے لحاظ سے اگرچہ رہبر معظم کے بیانات اور گفتگو میں ایسے موارد انتہائی کم ہیں، اصلی متن میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے اور رہبر معظم کے اصلی اور عین بیانات کو ہی شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کے مطالب کے مفہوم کا لحاظ اور تعلق برقرار رکھتے ہوئے بہت ہی کم موارد میں وہ مطالب جو ہمارے موضوع بحث ہیں سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے تھے یا وہ مطالب جو 2 تقاریر کے باہمی انضمام اور یکجا کرنے کی وجہ سے تکراری تھے، ایسے مطالب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اگر رہبر معظم کی تقریر میں علیہ السلام یا اس کے مشابہ تعبیرات استعمال ہوئی ہیں جیسے حضرت اور امام وغیرہ، تو اردو زبان طاہرین کا لحاظ رکھتے ہوئے ائمہ طاہرین کے پورے نام علیہ السلام یا علیہم السلام جیسی تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً جہاں بھی رہبر معظم انقلاب اسلامی قیام امام حسین علیہ السلام کے علل و اسباب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایران کے انقلاب اسلامی کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ جیسے ہماری ملت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح
کام کیا ہے اور اپنے حسن زمان عزیز و بزرگوار امام امت قدس سرا کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلی ہے، یا جیسے انقلاب اسلامی کی کامیابی و کامرانی کے ساتھ مومن اور مخلص مسلمانوں کی فاسد اور ظالم نظاموں کے مقابلے میں 1400 سالہ آرزوؤں کی تکمیل ہوئی ہے، یا جیسے ہم ابھی اپنی اس جد و جہد اور تلاش و کوشش کو پورا نہیں سمجھتے، ہم ابھی اس حسینی تحریک کو اپنے معاشرے میں مکمل اور ختم شدہ خیال نہیں کرتے، ہم ابھی کربلا اور عاشورہ کے راستے میں مسلسل گامزن ہیں۔ پس اب بھی رہبر معظم انقلاب اسلامی اور عالم اسلامی کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف کو باوفا سچے مخلص جانثار اور مطیع و فرما بردار ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کو ایسے عاشورائی افراد چاہیے جو یزید وقت کے مد مقابل ٹھہر سکیں، اور یہ تحریک جو اسلام کے دوبارہ احیاء بیداری اور مکمل طور پر اسلامی نظام کی برقراری کے لیے شروع ہوئی ہے، اسے بالآخر مہدی موعود علیہ السلام سے ملحق کریں انشاءاللہ۔ محرم حرام سن 1436 ہجری بمطابق 2 نومبر 2014۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقع اور ہم نے ان سب کو ایسا پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 73۔ واقع عاشورہ کا صحیح ادراک۔ بہت مناسب ہے کہ ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو محرم الحرام کے تاریخی اور دلسوز حوادث و واقعات سے پر ان ایام کی مناسبت سے حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے تاریخی اور ناقابل فراموش قیام کے بارے میں قرار دیں، اور تاریخ کے اس استثنائی اور منفرد واقعے کے بارے میں کہ نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد حتیٰ کہ آج تک کوئی بھی واقعہ اتنی عظمت اور اتنی تاثیر کے ساتھ پورے عالم میں رونما نہیں ہوا ہے، کچھ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں۔ حقیقت و واقعات یہ ہے کہ ابھی تک اس عظیم اور حیرت انگیز واقعے کے تمام پہلو اور جوانب دنیا والوں کے لیے واضح اور روشن نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ عظیم واقعہ ابھی تک شناختہ شدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ خود ہماری ملت کے لیے بھی، جو امام حسین سے پہچانی جاتی ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کی یاد اور عاشورہ و محرم کا ناقابل فراموش واقعہ ہماری قوم و ملت کی سنتوں اور آداب و رسومات کا لازمی جز ہے، اور صدیوں سے یہ چیز ہماری قوم اور ہمارے لوگوں سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے لوگوں کے درمیان بھی یہ واقعہ مکمل اور واضح طور پر شناختہ شدہ نہیں ہے، اگرچہ الحمدللہ لوگوں کی آگاہی اور خصوصاً آخری سالوں میں انقلابی تحریک کے ساتھ ان آخری 20 سالوں میں عاشورہ اور قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نئی اور اہم باتیں بھی کی گئی ہیں، اور متفکرین، دانشوروں، مصنفین نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس واقعے کو دقت نظر اور پوری توجہ سے دیکھا ہے، بہت سے مطالب بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس واقعے سے بڑی حد تک غبار چھٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی بحث و گفتگو اور تجزیہ و تحلیل کی گنجائش موجود ہے۔ باوجود اس کے کہ 1340 سال سے زائد عرصہ واقع عاشورہ کو رونما ہوئے ہو چکا ہے،
لیکن ہماری تاریخ میں اور شاید پوری بشریت کی تاریخ میں یہ واقعہ ابھی تک باعظمت ترین اور پرمعنی ترین واقعات میں سے ہے، تو جو جانثاری، فداکاری اور خون کی تحریر کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ واقعہ عاشورہ کے بعد ہماری پوری تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی تحریک، قیام یا خونین واقعہ تلاش کیا جا سکے جو انسانی اہداف و مقاصد اور ارمانوں کی تکمیل کے لیے برپا ہوا ہو، اور اس نے واقعہ عاشورہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار نہ دیا ہو۔ دوسرے تمام حوادث اور واقعات کے برخلاف جو اپنے رونما ہوتے وقت ایک تلاطم پیدا کرتے ہیں، لیکن جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے یہ تلاطم اور جوش و جذبہ ضعیف اور مان پڑتا چلا جاتا ہے، جبکہ واقعہ عاشورہ کو رونما ہوئے اب تک جتنا زمانہ بھی گزرا ہے، ہر سال اور ہر زمانے میں اس کی شدت و حدت میں اضافہ ہی ہوا ہے اور سب تک اس کے اثرات پہنچے ہیں۔ وہ مسئلہ جو یہاں ہمارے قابل اہمیت ہے یہ ہے کہ ہم اس واقعے کے مقصد اور اس تحریک و قیام کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے اس انقلاب نے اس واقعے سے الہام لیا ہے اور اس واقعے کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ امام راحل نے فرمایا تھا، محرم وہ مہینہ ہے جس میں خون تلوار پر کامیاب ہوا ہے، اور وہ محرم کا مہینہ جس میں امام نے یہ بات فرمائی تھی ایک تاریخی اور سرنوشت ساز محرم بن گیا تھا۔ یہ گفتگو اور یہ حقیقت ایک ہی ثقافت سے سیراب ہوئی ہیں۔ حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ ہم اپنے اس انقلاب کو واقعہ عاشورہ کی برکت اور آثار میں سے سمجھتے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بھی ہم نے جو روش اختیار کی، عالمی استکباری طاقتوں کے ساتھ مقابلے میں ان کی استعماری اور تخریب کنندہ سیاستوں کے مقابلے میں، وہ بھی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام سے الہام لیا ہے، اور ہمارے جوان عشق حسین اور یاد حسین سے سرشار جنگ کے میدانوں میں حاضر ہوئے، اور ہمارا انقلاب آج تک انہی سختیوں اور دشواریوں کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ پس ضروری ہے کہ ہم اس واقعہ عاشورہ کے خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔